علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی۔ ایک مقصد یہ ہے کہ، اور کہہ سکتے ہیں ایک راستہ یہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ جو ہماری زندگی میں چھوٹی سی بھی کوئی صلاحیت ہو، وہ صلاحیت بھی کسی بڑے مقصد کے اندر کام آ جائے۔ ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کا اصل اور اساس ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، زندگی کا وقت، سوچنے سمجھنے کی طاقت، ارادہ، یہ ہماری زندگی کی اساس ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے نصیب ہو جاتی ہیں، اللہ کے نظام میں طے شدہ ہیں، لیکن وہ زندگی کی اصل حقیقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی انسان کو کوئی شہرت مل جاتی ہے، کوئی دولت مل جاتی ہے، کوئی طاقت مل جاتی ہے، یہ زندگی کی اصل نہیں ہے، اس کے بغیر بھی زندگی گزرتی ہے۔ انبیاء تھے ایسے جن کے پاس دولت نہیں تھی، انبیاء تھے ایسے جن کو معاشرے کے اندر شہرت حاصل نہیں تھی، لیکن الحمدللہ اللہ کے نبی، ولی، اوصیاء، اولیاء، خدا کا نظام اتنا خوبصورت نظام ہے کہ جو کم ترین حقیقت رکھنے والی چیز ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کرتے ہیں علم اخلاق والے، وہ خدا وہ ہے جو اسے قبول کرتا ہے جو فانی ہے، اور جزا میں وہ دے دیتا ہے جو باقی ہے۔ دنیا فانی ہے، پیسہ فانی ہے، طاقت جو کچھ ہے یہ فانی ہے، فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جیسے انسان مرے گا، قبر میں جائے گا، کیا بچے گا اس پیسے میں سے، اس طاقت میں سے؟ خدا اسی حقیر کو قبول کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیپٹر بھی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ جو حقیر ہے یہ بھی کس نے دیا تھا؟ یہ بھی خدا نہیں دیا تھا، وہ بھی خدا نے دیا۔ تو خدا اس حقیر کو قبول کرتا ہے، وہی زندگی کے اوقات، چند منٹس جو آپ کو اور مجھے ملے ہوئے ہیں، انہی کو ہم سے قبول کرے گا، اور اس کے بدلے میں ہمیں وہ کچھ دے دے گا کہ جس کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ایک مثال کے طور پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہی جو صدقہ انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور کل رزق کے اوپر کافی بات ہوئی، یہی جو انسان چند پیسے، حتیٰ پیسے کے نام پر، صدقہ صرف پیسہ نہیں ہوتا، صدقے میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ ایک اللہ کے نبی کی روایت ہے جس میں ایک شخص نبی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے نبی، آپ نے صدقے کے اوپر اتنا اصرار فرمایا ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کیا کرے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب فرمایا کہ یہ چیزیں ہیں جو صدقہ ہیں، جن کے اندر پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں ایک جگہ پہ جو مجھے ابھی تک یاد آ رہا ہے، اس حدیث کو پڑھے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا، لیکن جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ تم کسی بچے کو دیکھ کر مسکراؤ کہ بچہ خوش ہو جائے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کل پرسوں بھی میں نے عرض کیا تھا، کتے بلی کو جو کھانا ڈالو گے وہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا راستے میں پڑے ہوئے پتھروں کو ہٹا دو کہ اگلے گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اب اس دوران میں انسان جو ہوشیار انسان ہے وہ کیا کرے گا؟ ہوشیار انسان یہ کرے گا جتنا ہو سکے، جو کچھ ہو سکے، چاہے بڑی چیز چاہے چھوٹی چیز، وہ خدا کی طرف بھیجتا رہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جب لوگوں کے نام اعمال کھلیں گے تو وہ تعجب سے کہیں گے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے؟ ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے اندر ہے، اور ہر اچھی بری چیز، یہ آیت کریمہ میں صرف اتنا لکھا ہے چھوٹی بڑی چیز، لیکن ہم سب کو معلوم ہے بری چیز بھی، اچھی چیز بھی، چھوٹی چیز بھی، بڑی چیز، سب اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو بعض انسان کو ایسے ثواب ملیں گے جو اس کے دماغ کے کسی گوشے میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کا ثواب ملنے والا ہے، بہت ثواب۔ مثلا جیسے میں نے عرض کیا، کسی بچے کو دیکھیں تھوڑا سا ٹینشن میں ہے، تھوڑا سا اس کو سکون دے دیں، یہ جو کسی انسان کے سینے میں سکون جاتا ہے، یہ برزخ کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ بھی ہمیں احساس ہے کہ اگر ہماری وجہ سے کسی کے سینے میں سکون نہیں گیا، غصہ گیا، غم گیا، وہ بھی مصیبت لائے گا، وہ بھی مصیبت لائے گا۔ پھر ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، ایک دفعہ انسان، یہ بہت اہم چیپٹر ہے، اس بات کو یہاں پہ روک کر میں کہہ رہا ہوں، یہ جو اب میں عرض کرنے والا ہوں یہ انتہائی اہم چیپٹر ہے، اس پہ توجہ بہت ضروری ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ مثلا فرض کیجئے آپ سے کہا گیا ہے کہ بھئی یہ تبرک تقسیم کر دیں، آپ تبرک تقسیم کریں گے، آپ حتی الامکان کوشش کریں گے کسی کو میں تکلیف نہ دوں، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، لیکن امکان ہے کہ غلطی سے کوئی آدمی ناراض ہو جائے، ہاں امکان ہے۔ کیا اس امکان کی بنیاد پہ اچھا کام نہ کروں کہ غلطی کا امکان ہے؟ میں یہ کر سکتا ہوں کہ احتیاط کروں کہ بھئی میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن اگر شیطان مجھے اس پہ کنونس کر لے چونکہ یہ امکان موجود ہے کہ غلطی ہوگی، لہذا بہتر ہے کام ہی نہ کرو، کون سا بہتر ہے؟ نہ کروں کام
یا یہ رزق لے کر احتیاط کروں کہ تکلیف نہیں پہنچے گی. اگر ہم یہ سوچنے لگے نا کہ میں کوئی ایسا کام رزق بھی نہیں لوں گا جس میں تکلیف پہنچے گی، یقین مانو دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. پھر ہر کام کے پیچھے رزق ہے. مثلا میں جو مجلس پڑھوں گا، میں کیا غلطی نہیں کروں گا؟ کر سکتا ہوں. میرے پاس کون سی ایسی پناہ رکھی ہوئی ہے کہ جو مجھے غلطیوں سے بچائے گی؟ انسان وہ غلطی کر سکتا ہوں. چونکہ ایک امکان ہے کہ غلطی کر سکتا ہوں، مجلس پڑھنا چھوڑ دوں، درس دینا چھوڑ دوں، سب یہی کریں تو کیا ہوگا؟ ختم ہو گیا معاملہ. پھر سب لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. ہم یہ نہیں کر سکتے. یہ امکان ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوگی، لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں خدا کے اوپر یہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے، انحصار کرنا ہوتا ہے کہ خدایا تو ہمارے دل کو جانتا ہے ہم نے کس نیت سے کیا. غلطی کر لے تو سنبھال دے اس غلطی کو اور ہمیں اس کے عذاب میں مبتلا نہ کر. یہ ہمارے پاس واحد راستہ ہے، ورنہ تو دنیا میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب یہ جو مثال کے طور پر لوگ قاضی بنتے تھے، چلو اب کوئی کہے کہ بھئی آج کے زمانے میں کرپشن بہت ہو گیا، یہ باتیں چلو ٹھیک ہے. جو گزشتہ زمانوں میں جو اچھے زمانے تھے اس میں جو لوگ قاضی بنتے تھے 100% اطمینان ہوتا تھا کہ کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے. کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان ہے، معصوم تھوڑی ہے، غلط فیصلے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن خدا دلوں کو جانتا ہے، خدا احوال جانتا ہے کہ بھائی اس نے کس نیت سے اس کام کو کیا ہے. ایک کام انسان کرتا رہے، اللہ سے پناہ مانگتا رہے، اللہ سے پناہ مانگتا رہے. خدا غلطیوں کو تو سنبھالنے والا ہے. اور جو ہم سب کی زندگی میں خدا نے ایک چیپٹر ڈالا ہوا ہے، ایک سہولت ڈالی بھی ہماری زندگی میں، اس کے اوپر بہت محنت کرے، اس کے اوپر اعتماد کرے، اس کے اوپر کیا کہتے ہیں انویسٹمنٹ کرے. عرض کروں گا آپ کی خدمت میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرجهم. بس پوائنٹ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ کلیئر ہے. ہم اس وجہ سے کہ میں محتاط ہوں، میں کسی کو ناراض نہیں کر سکتا، میں کسی کے ساتھ غلطی نہیں کر سکتا، اس احتیاط کی بنیاد پہ اچھا کام بند کر دوں، یہ غلط ہے. یہ خود شیطان کا بہکاوا ہے. مثلا ایک اور بہکاوا کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے چونکہ ریاکاری کا امکان ہے لہذا عبادت مت کرو. یہ ہمارے پاس روایت میں موجود ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے مولا میں فلاں جگہ جاؤں گا، عبادت کروں گا، امکان ہے کہ میں ریاکاری کروں، تو میں یہ احتیاط کروں کہ وہ عبادت نہ کروں. امام نے فرمایا یہ تو خود شیطان کا جال ہے کہ وہ تمہیں اس طرح پھنسا رہا ہے تاکہ تم پھر عبادتوں سے محروم رہ جاؤ. تم عبادت کرو اور ریاکاری کے خوف کے لیے اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگو. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی